بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کا نام دیا ہے، قرآن مجید کا نام دیا ہے، قرآن عظیم کا نام دیا ہے، تو یہ دراصل ہمارے خالق کا ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے مجھ اور آپ تک پہنچایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسی قرآن کو لوگوں کو سنایا، اسی کی تعلیم دی، اسی کی حکمتیں، اس کی باریکیاں انسانوں کو سکھائیں اور سمجھائیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکیں، ایک اچھا معاشرہ ترتیب دے سکیں، امن، سکون، محبت، پیار کی زندگی گزار سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن مجید میں ایک جگہ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اس کا تعارف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء، جس کا جی چاہے، ذکر، وہ اس سے نصیحت لے لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ بہت ہی مکرم، مقدس، محترم صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مرفوع، رفتوں والے صحیفے، مطہرہ، پاکیزہ، بِأَیْدِی سفرہ، یہ سفیروں کے ہاتھ میں ہے۔ کرام بررہ، جو بڑے ہی مکرم، جن کو یعنی سفیر کہا، یہ فرشتے، کرام بررہ، بڑے ہی نیک، بہت ہی عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے ہاتھوں سے تم تک پہنچا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لیکن انسان مارا جائے، یعنی تباہ ہو، یہ پھر بھی انکار کرتا ہے۔ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ تو یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس جو ہے نا جی مہربانی کے ساتھ انسانوں پر نازل کیا ہے، اس کا انسان کے لیے اندازہ لگانا مشکل۔ لیکن میرا اور آپ کا جو ہے نا جی المیہ یہ ہے، میری اور آپ کی بے پرواہی کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کا یہ خط جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث کیا ہے نبی کو، پھر اس کو دے کر بھیجا، جبریل علیہ السلام کو اس میں واسطہ بنایا، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پر یہ کتاب لے کر آئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا، اور یہ نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن اس کتاب کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی، ہماری وہ محبت، ہمارا وہ تعلق قائم نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا، جو بندگی کا تقاضا تھا، جو مخلوق ہونے کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ کے غلام اور بندے ہونے کا تقاضا تھا، اس کی طرف ہم اتنی توجہ نہیں دے سکے۔ تو میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ اس محفل کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے میں یہ توجہ دلا سکوں، خود اپنے لیے بھی میرے لیے پیغام ہے، آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جاننے کی کوشش تو کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں، اپنے اس پیغام میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پیغام کو سمجھنے کا پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سننا، یعنی اس کی تلاوت کرنا۔ یہ لفظ تلاوت ظاہر ہے ہمارے ہاں بڑا معروف ہے، قرآن مجید کو جو ایک خاص انداز میں پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو تقاضا ہے، اس سے تعلق کا جو تقاضا ہے، یہ یعنی معروف معنی میں تلاوت سے کچھ زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو سمجھ کر سنا جائے، بجائے اس کے کہ جی آپ ایک جو ہے نا جی کتاب کو اس طرح پڑھ لیں، اس طرح سن لیں کہ آپ کو اس پر کچھ پتہ ہی نہ لگ رہا ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ اس محفل کے ذریعے سے یا اس سیریز کے ذریعے سے ہم قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اس حد تک بہتر کر لیں، اس حد تک جو ہے بڑھا لیں کہ ہم اس کے ٹیکسٹ میں دلچسپی لینے لگیں، اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ تعارف
کے طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی جو عام بولنے کی اردو ہے، اس میں قرآن مجید کے تقریباً 50 سے 65% تک الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ شکلیں ذرا مختلف ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں انسان اردو بولنے والا بہت زیادہ اپنی زبان میں استعمال کرتا ہے۔ تو میں تو سچی بات ہے کہ جی 60-65% سمجھتا ہوں کہ قرآنی الفاظ جو ہے نا جی ویسے انسان کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں اردو بولنے والے کے، لیکن اگر کسی کی اردو ذرا کمزور ہو تو پھر بھی 50% تو اس کو سمجھ میں آ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن مجید کے 20% الفاظ ایسے ہیں کہ وہ بار بار آتے ہیں، تو وہ اردو میں تو استعمال نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنی کثرت سے قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان پر توجہ دیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اور پھر 15-20%، 25% الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ ہم اردو میں نہیں بولتے، اردو میں سمجھ بھی نہیں پاتے، وہ ہمارے لیے نئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ایسا کریں کہ قرآن مجید کا وہ جو آدھے الفاظ ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں، ان کو ذرا قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید سنتے ہوئے ان پر ذرا اپنی توجہ مذکور کریں اور ان کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں، اور 20-25% الفاظ جو بالکل یعنی بار بار آتے ہیں تو ان کو اسی حوالے سے کہ جی یہ تو میں نے کل بھی پڑھا تھا، یہ تو پرسوں کے سبق میں بھی آیا تھا، تو اس کو یاد کر لیں، اور چند نئے الفاظ جو 15-20% ہیں ان پر اپنا جو ہے محنت کر لیں، تو قرآن مجید کا متن پڑھنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، میں یہاں ایک بات بھی اور اہم کہنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر قرآن مجید کے بارے میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے۔ دیکھیں، 2 حوالوں سے یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ خالق و مالک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغام بھیجا ہو اور انسانوں کو وہ سمجھنا آتا ہو، بہت مشکل ہو، تو یہ تو ویسے عقلی طور پر بھی درست نہیں لگتا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق، ٹھیک ہے، ہماری محبت اس کا تقاضا ہے کہ اس کے پیغام کو ہم اس طرح تو نہ کہیں کہ یہ مشکل ہے اور ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ ہماری یہ بے پرواہی جو ہے وہ ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہم نے ساری زندگی قرآن پر توجہ نہیں دی ہوتی، تو اس لیے وہ پھر وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ میں آپ کو جو ہے نا قرآن مجید کے کچھ حصے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ مل کر پڑھتا ہوں، اور دیکھیں کہ جی کتنے الفاظ ہیں عربی کے، یعنی قرآن مجید کے، جو ہم آپس میں بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت سبع من المثانی، 7 جو آیات ہیں، جو ہم میں سے شاید کوئی بد نصیب ہوگا جس کو یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ، اس پر ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ میں اس لیے یہ پہلی صورت کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو یعنی حیران کن طور پر جو ہے نا جی آپ یہ جانیں گے کہ اس میں تو شاید کوئی ایک آدھا لفظ ہی ایسا ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا جی معلوم نہیں ہے اردو والوں کو نا۔ مثلا دیکھیں، پہلا لفظ ہے الحمد، تو حمد اردو میں بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ للہ، تو اللہ کے ساتھ لام لگا کے نا للہ بنایا ہوا ہے، یہ للہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ لام جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے کے لیے، فور، للہ اللہ کے لیے۔ تو الحمد، حمد، ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ الف لام بھی آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ یہ الف لام کیوں لگتا ہے اور کیا ہے عربی میں نا، اور یہ ہر زبان کے اندر چیزوں کو جو ہے مخصوص کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ انگلش کے اندر دی کا لفظ ہے THE، تو عربی کے اندر الف لام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ، یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ویسے ہم تو ماشاءاللہ مسلمان جو ہیں تو الحمدللہ کا تو کلمہ ہی پورے کا پورا ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ رب العالمین، رب پالنے والا، اور عالمین جمع ہے، عالم سے عالمین۔ تو اب یہ پہلی آیت جو ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر 4 لفظ ہیں اور چاروں کے چارے اردو والے جو ہے نا جی جانتے ہیں۔ حمد ہے، اللہ ہے، رب ہے اور عالمین ہے۔ تو ان کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا توجہ دینے سے اس کا ترجمہ جو ہے نا جی ذہن میں مستقل بیٹھ سکتا ہے۔ اس طرح الرحمن الرحیم، تو ال
جو ہے یہ تو لگا ہوا ہے خاص کرنے کے لیے، اور رحمان اور رحیم جو ہے نا جی، رحم کسے نکلے ہوئے ہیں؟ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، مالک، یوم اور دین تیسری آیت کے اندر، مالک اردو کا لفظ ہے، یوم اردو کا لفظ ہے، دین جو ہے نا جی یہ اردو میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، جزا و سزا کو کہتے ہیں، سوال و جواب کو کہتے ہیں، حساب کتاب کو کہتے ہیں۔ تو مالک یوم الدین، روز حساب کا مالک، اس طرح ایاکا، یہ ایک نیا لفظ ہے، آگے چل کے اس کو ہم سمجھیں گے۔ نعبد، عبد عبادت یہاں سے نکلا ہوا لفظ ہے، و ایاکا یہ پھر ریپیٹ ہو گیا۔ تو ایک دفعہ اگر آپ ایاکا کا ترجمہ سیکھ لیں گے اور یہ بار بار قرآن مجید میں ایا آتا ہے تو وہ بھی یاد ہو جائے گا۔ اور نستعین استعانت سے ہے، اردو میں ذرا مشکل لفظ ہے یہ، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، مدد کے معنی میں آتا ہے، یہ استعانت طلب کرنا۔ تو نستعین ہم استعانت کرتے ہیں، مانگتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح اہدینا، ہدایت لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، حساب میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں خط مستقیم، اسٹریٹ لائن۔ تو اس طرح جو ہے قرآن مجید میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو پورے جو ہے نا اقتباسات، پورے رکوع آپ کو ایسے ملیں گے کہ اس کے اندر شاید ہی کوئی ایسا لفظ آئے کہ جو سے آپ مانوس نہ ہوں، جس کو آپ سمجھتے نہ ہوں، لیکن توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے کرنا نہیں، سمجھنا آ جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، یہ جو ہے نا جی ظاہر ہے ایکسپرٹس کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں تو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرنی، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور اس میں بہت بنیادی فرق ہے۔ تراجم موجود ہیں اردو میں، بے شمار ترجمے آپ کی اپنی ذوق کے مطابق، با محاورہ، لفظی، کلرز میں الگ الگ الفاظ کے، ٹھیک ہے، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ترجمے موجود ہیں۔ جس ترجمے کو بھی آپ کو اٹھائیں گے، مستند ترجمے کو، انشاءاللہ ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے، ایک یہ تو الفاظ کی بات ہو رہی قرآن مجید کے نا، ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر زبان کے کچھ بنیادی قاعدے ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں تو گرامر کہتے ہیں، لیکن گرامر کا لفظ کہہ کے تھوڑا سا مشکل بن جاتا ہے، کہیں اس کو فارمیشن آف دی لینگویج کہہ دیتے ہیں انگلش میں نا۔ تو سیدھا میں کہوں کہ کچھ بنیادی قاعدے، کچھ بنیادی چیزیں، کچھ بنیادی باتیں جو ہے نا جی ہر زبان کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اگر ساتھ ساتھ جو ہے سیکھ لی جائیں تو قرآن مجید کے ترجمہ یعنی الفاظ کے معنی سیکھ لیے جائیں، اور کچھ بنیادی قواعد جو ہے نا جی وہ ان کا محاورہ ہو جائے، ان کی عادت سی پڑ جائے، تو انشاءاللہ قرآن مجید جو ہے نا پڑھتے ہوئے آپ کو اور سنتے ہوئے اتنا اچھا لگے گا، اتنا ذوق پیدا ہوگا، اتنا پیار آ جائے گا، اتنا اچھا آپ کو محسوس ہوگا کہ، اور یہ آپ کو یعنی اس محرومی کا بھی احساس ہوگا جو اب تک آپ جس سے دو چار رہے ہیں، کہ اللہ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، میں اس کو ناظرہ بھی پڑھا ہوا تھا، میں اس کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے پیغام سے میں محروم رہا۔ تو یہ یعنی آج کی اس محفل میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ، ان میں ہم جو ہے نا جی اپنا ذوق پیدا کریں گے کہ الفاظ کے معنی جو کہ اردو میں پہلے سے ہم جانتے ہیں، ان معنی کو تھوڑی سی جو ہے زبان کے قواعد کے ساتھ یاد کرنے کی، جذب کرنے کی، یاد رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ قرآن فہمی کے اندر یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوگا، اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت دلچسپی کے ساتھ ہم قرآن مجید جو ہے اس کا ترجمہ سیکھ سکیں گے، اور اللہ کا پیغام جو ہے اس کو اخذ کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یا اس رکوع کے اندر یا اس صورت کے اندر ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرنی، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور اس میں بہت بنیادی فرق ہے۔ تراجم موجود ہیں اردو میں، بے شمار ترجمے آپ کی اپنی ذوق کے مطابق، با محاورہ، لفظی، کلرز میں الگ الگ الفاظ کے، ٹھیک ہے، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ترجمے موجود ہیں۔ جس ترجمے کو بھی آپ کو اٹھائیں گے، مستند ترجمے کو، انشاءاللہ ہدایت اور رہنمائی کا
بندوبست ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے، ایک یہ تو الفاظ کی بات ہو رہی قرآن مجید کے نا، ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر زبان کے کچھ بنیادی قاعدے ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں تو گرامر کہتے ہیں، لیکن گرامر کا لفظ کہہ کے ذرا تھوڑا سا مشکل بن جاتا ہے، کہیں اس کو فارمیشن آف دی لینگویج کہہ دیتے ہیں انگلش میں نا۔ تو سیدھا سیدھا میں کہوں کہ کچھ بنیادی قاعدے، کچھ بنیادی چیزیں، کچھ بنیادی باتیں جو ہے نا جی ہر زبان کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اگر ساتھ ساتھ جو ہے سیکھ لی جائیں تو قرآن مجید کے ترجمہ یعنی الفاظ کے معنی سیکھ لیے جائیں، اور کچھ بنیادی قواعد جو ہے نا جی وہ ان کا محاورہ ہو جائے، ان کی عادت سی پڑ جائے، تو انشاءاللہ قرآن مجید جو ہے نا پڑھتے ہوئے آپ کو اور سنتے ہوئے اتنا اچھا لگے گا، اتنا ذوق پیدا ہوگا، اتنا پیار آ جائے گا، اتنا اچھا آپ کو محسوس ہوگا کہ، اور یہ آپ کو یعنی اس محرومی کا بھی احساس ہوگا جو اب تک آپ جس سے دو چار رہے ہیں، کہ اللہ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، میں اس کو ناظرہ بھی پڑھا ہوا تھا، میں اس کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے پیغام سے میں محروم رہا۔ تو یہ یعنی آج کی اس محفل میں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ، ان میں ہم جو ہے نا جی اپنا ذوق پیدا کریں گے کہ الفاظ کے معنی جو کہ اردو میں پہلے سے ہم جانتے ہیں، ان معنی کو تھوڑی سی جو ہے زبان کے قواعد کے ساتھ یاد کرنے کی، جذب کرنے کی، یاد رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ قرآن فہمی کے اندر یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوگا، اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت دلچسپی کے ساتھ ہم قرآن مجید جو ہے اس کا ترجمہ سیکھ سکیں گے، اور اللہ کا پیغام جو ہے اس کو اخذ کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یا اس رکوع کے اندر یا اس صورت کے اندر ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ، سورہ البقرہ جو ہے، اس کی پہلی چند آیات جو ہیں ان کے الفاظ، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ، تو اس کا سہارا لیتے ہوئے قرآن مجید کے اس ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں پہلا مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن کے پیغام سے ہم آشنا ہو جائیں، لیکن اس سے بڑا جو مقصد آج کی اس محفل کا ذہن میں رکھیں کہ اس پیغام کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس میں جو رہنمائی دی گئی ہے، جو ہدایت دی گئی ہے، جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو اختیار کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ محض دیکھیں معلومات کا حاصل کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، تو ظاہر پہلے درجے میں تو بہت اہم ہے، لیکن معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، پھر اس کی بات کو نہ مانوں، تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو ہمیں ایسا تو نہیں بننا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو میں معلوم بھی کر لوں، اللہ کا پیغام پڑھ بھی لوں، اس کو تھوڑا سا سمجھ بھی لوں، اور پھر اس کو میں اختیار نہ کروں۔ تو یوں سمجھیں کہ مجھے جو ہے نا جی آج یہ چند آیات جو آج ہم پڑھیں گے، تو اس کے اندر 2، 3، 4 جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ کی مجھے معلوم ہوں گی، ان کو پھر میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ جو ہے الف لام اور میم، یہ 3 حروف ہیں الگ الگ، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں، تو ان کے معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ ان کے بہت ساری وجوہات، بہت ساری جو تفصیلات مفسرین نے اس پر بیان کی ہیں، تو میری کلاس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ حروف، یہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی معنی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک ایک لفظ ہے، الکتاب کتاب دوسرا لفظ ہے، لا تیسرا ہے، ریب چوتھا ہے، اور فی ہی یہ 5واں ہے۔ تو اب اردو کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھیں، ذالک یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہم عام طور پر اردو میں وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب، اور کبھی محاورتاً یہ کتاب بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، یہ وہ کتاب ہے
یوں بھی ترجمہ کر لیتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں شک۔ لا لفظ تو نیا ہے ہمارے لیے، بہت سارے لوگوں کو اس کے معنی پتہ ہوں گے، اردو میں اگرچہ اس طرح براہ راست استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہمارے عام محاورے میں بولا جاتا ہے۔ لا جو عربی ماحول سے جو واقف ہوں تو نہ کے معنی میں، نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ریب جو ہے اس کو بھی اچھی اردو میں تو استعمال ہوتا ہے، لیکن عوامی اس میں شاید اس کا معنی نہ آتے ہوں، لیکن یہ لفظ پھر بھی آئے گا قرآن مجید میں، اور لا کا لفظ بہت آئے گا۔ ویسے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ کا پہلا کلمہ جو ہے نا جی اس پر توجہ کریں نا جی، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، اکثر اس کا ترجمہ لوگ آتا ہے ساتھیوں کو الا، ٹھیک ہے، مگر اللہ، اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لا جو ہے نا جی آج اس کو یاد کر لیں کہ لا کے معنی ہے نہیں ہے، لا ریبہ نہیں ہے شک، فی ہی، تو فی ہی لفظ تو ایک ہے لیکن یہ مرکب ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے فی اور ایک ہے چھوٹی ہے، گول ہے جس کو کہتے ہیں نا۔ تو فی کا مطلب ہو گیا میں، اور ہی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، اس میں۔ تو یہ بھی آگے چل کے ہم اسے ہے کو بھی پڑھیں گے، یہ ہے کیا چیز ہے نا۔ ابھی ہم گرامر میں زیادہ نہیں جاتے، ذرا پریشان ہو جاتے ہیں گرامر کا نام سنتے ہیں نا۔ پہلے بھی اردو میں انگریزی میں جب کبھی ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو سب سے مشکل مضمون جو ہے نا جی یہی لگتا تھا کہ گرامر ذرا خشک سا مضمون لگتا ہے، تو اس لیے ہم اس طرف اس طرح نہیں جائیں گے براہ راست، بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب اس جملے کا، اس آیت کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب ذالک کو یاد رکھنا ہے، وہ، ٹھیک ہے، وہ الکتاب وہ تو یاد ہی رہے گا، یہ کتاب یا وہ کتاب، لا ریبہ نہیں شک، فی ہی جس میں، یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، اس کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کا تعارف کرا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو ہمارے مالک یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ ہماری طرف سے وہ میسج ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے مشاہدے کی بنیاد پر بیان کر دی ہو، کسی نے تجربے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، کسی نے دیکھی ہو تو بیان کر دی ہو، تو دیکھنے والی کی سوجھ بوجھ جیسی ہوتی ہے ویسے وہ بیان کرتے ہیں، پھر بیان کرنے کی صلاحیتیں بھی محدود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری یہ کتاب، ٹھیک ہے، اس طرح کی کتاب ہے کہ جس کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، ٹھیک ہے، کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور ہدی للمتقین، یہ ہدن، پہلے ہم الفاظ پہ آتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ جی ہاں جی اس میں دلچسپی ہم پیدا کریں گے کہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں نا جی وہ خود اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہدن، ہدن، اس سے متبادل لفظ، اس سے ملتا جلتا لفظ ہدایت کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہدن ہدایت، ہدایت ہے، للمتقین، تو متقی یہ تو عام طور پر دینی حلقوں میں استعمال ہوا جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہی ہیں، پتہ ہی ہے متقی، یہ متقی کہتے ہیں وہ بڑا متقی ہے جی، ہمارے ابا بہت متقی ہوتے تھے، ہمارے فلاں جو ہیں عالم دین جو ہیں، ہمارے فلاں بزرگ ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تو متقی بھی کہہ دیتے ہیں تو پھر پرہیزگار بھی کہتے ہیں۔ تو متقی بنیادی طور پر پرہیز کرنے والے کو ہی کہتے ہیں، پرہیزگار کو ہی کہتے ہیں، اچھا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے والا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو ہدن ہدایت ہے، تو کیا ہے، کون ہدایت ہے؟ یہ قرآن مجید، یہ جو شک سے بالاتر کتاب ہے، یہ جو عظیم کتاب ہے، یہ ہدایت ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ تو الفاظ ہو گئے، دو الفاظ ہیں نا، ہدن، ہدایت، للمتقین۔ تو متقین تو ہمیں پتہ ہے، یہ لام کا نہیں پتہ، لل، تو یہ لام جو ہے نا جی یہ بھی قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے لا کا ترجمہ یاد رکھنے کی کوشش کیا ہے کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہ چھوٹا لام یعنی لام جو ہے اکیلا لام، اس کے معنی ہے کے لیے، تو للمتقین، متقین کے لیے۔ تو گویا اس کتاب کا
تعارف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ناراضگی سے میں کہتا ہوں ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت کی، رہنمائی کی، راستہ بتانے والی، ٹھیک ہے، سلیقہ بتانے والی کتاب ہے۔ اچھا، تو اس سے پیغام کیا ہے، اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی، ہدایت فرمایا ہے، تو میرا اور آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعلق جو ہے رہنما کتاب والا ہونا چاہیے۔ دیکھا نا جی، انگلش میں اگر رہنمائی اور اس کو کریں تو گائیڈنس ہم کہتے ہیں، رہنمائی کیوں نا، تو گائیڈنس کے لیے تو میں اپنے آپ کو بالکل اس کتاب سے جو ہے آزاد سمجھتا ہوں۔ میں نے تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے نا جی رہنما کتاب تھی، تو مسائل کے لیے، رہنمائی کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا میں کھا سکتا ہوں، کیا نہیں کھا سکتا، کیا مجھے بولنا ہے، کیا مجھے سننا ہے، کیا مجھے کمانا ہے، کیا مجھے جو ہے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے تعلقات کیسے ہوں، میری معیشت کیسی ہو، مجھے بہت لمبا مضمون ہے یہ، لیکن مجھے تو بہرحال اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رہنمائی کی کتاب ہے، تو اس کے ساتھ تعلق بھی رہنما کتاب والا رکھنا چاہیے۔ اور رہنما کتاب والا یہ تعلق میرا اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے، میں رہنمائی لیتا ہوں کہیں اور سے۔ ویسے تو آج تو ہم بالکل رہنمائی سے ویسے آزاد ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے نا جی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اتاری ہے، کہا کہ جی بڑی زبردست، شک و شبہ سے بالا تر، اٹل، ٹھیک ہے، اٹل کتاب ہے، اور وہ انسانوں کی بلکہ ڈرنے والوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ تقویٰ ہے کیا؟ بجائے اس کے کہ جی ہاں جی میں کہیں اور سے اس کی تشریح کروں، اگلی آیات دیکھیں کہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے لیے یہ کتاب مفید ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یؤمنون، الفاظ پہ غور کر لیں پہلے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، تو ایمان کا لفظ تو اس میں کچھ محسوس ہو رہا ہے نا خود ہی، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں اون نا، اون واو اور نون، تو اس پر بھی آگے چل کے ہم آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سے جب لفظ شروع ہو اور آخر میں اونا ہو جائے تو یہ بن جاتا ہے وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ تو الذین، یہ WHO جو ہو ہوتا ہے نا وہ، تو وہ ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب ایک ہوتا ہے موجود، ایک ہوتا ہے غیب، تو یہاں پہ غیب جو معلوم نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی اس کتاب سے رہنمائی کا پہلا بنیادی اصول، پہلی بات جو ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جی انسان کو ان چیزوں کو جن کو وہ نہیں جانتا، جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے، جو وہ ان کو نہیں دیکھ سکتا، جن کو وہ مس کر کے، چھو کر، معلوم کر کے، دیکھ کر، سن کے جان نہیں سکتا، ان چیزوں کو بھی وہ مانتا ہے۔ تو ظاہر ہے خود قرآن مجید ان میں سے ایک ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ بات ہم کوئی اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کے ذریعے سے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعارف کرایا ہے کہ یہ آخری کتاب قرآن مجید ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ تیسری آیت جو ہے نا جی اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید سے ہدایت لینے والے، ان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری خصوصیت فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو اس کو بھی الفاظ دیکھیں، واو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور کے معنی میں، اور، اینڈ، انگلش میں کہتے ہیں نا اینڈ، تو واو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کس طرح؟ زمین و آسمان، صبح، ہم کہتے ہیں صبح و شام، ویسے تو صبح و شام بولا جاتا ہے،
لیکن واو الگ سے بیچ میں ڈالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سیاہ و سفید، سیاہ و سفید، تو اس طرح یہ واو تو اردو میں بولی جاتی ہے. یقیمون، یقیمون میں اگر آپ کو یاد ہو یؤمنون ہم نے پڑھا تھا نا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، تو یقیمون میں قائم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، قائم، قائم ہونا، قائم کرنا، تو یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. تو اگر ہم گرامر کی بات کریں یا ترکیب کی بات کریں تو آپ دیکھ، میں اصل میں ٹرمنالوجی وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ اصطلاحات نہیں بولنا چاہتا ہے جو ہمارے سبق کو خشک بنا دیں. تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ صلاۃ. تو صلاۃ جو ہے نا جی، یہ ہم اس کو عام اردو میں نماز اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، ویسے صلاۃ کے لیے صلاۃ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. تو یہ تو اس کے الفاظ ہو گئے، دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہے نا جی اردو میں کسی نہ کسی شکل میں وہ پہچانے جاتے ہیں. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، اور الصلاۃ نماز. اچھا پھر میں تھوڑی سی توجہ دلا دوں، یہ یؤمنون میں ہم نے ایک بات کی تھی، آج یقیمون میں بھی بات کر رہے ہیں. یہ کا شروع میں لگنا، چھوٹی یہ جس کو کہتے ہیں نا، اور آخر میں واو اور نون کا لگنا، تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ بڑا اہم ہے. اور یہ قرآن مجید میں اتنے تواتر کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ 2 4 5 دفعہ، اور جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو یہ ایز سچ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ کے ساتھ جب لفظ شروع ہو اور اونا آخر میں آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کرتے ہیں. تو یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یکفرون ٹھیک ہے وہ سب انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں. تو یجاہدون وہ سارے جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح جو نا یہ سے شروع ہو کر اور اونا پر ختم ہونے والے ایک ہی ترتیب ہے، ایک ہی طریقہ ہے. اور گرامر میں تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن اس کا سیدھا سیدھا آپ یاد رکھ لیں کہ وہ سب جمع کا کے لیے، ڈھیر سارے لوگوں کے لیے، کہ وہ سب قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. ومما وہ پھر وہی آ گیا، اور مما یہ جو نا قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتا ہے. الگ الگ تو ہم اس کو کر کے دیکھیں تو یہ 2 حروف ہیں، من اور ما کا مجموعہ ہے، لیکن مما ٹھیک ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، من سے اور ما جو، مما اس میں سے، اس میں سے. بس یہ بھی اس کو ایز سچ یاد کر لیں گے ہم، اور یہ بار بار آئے گا، بار بار بولا جائے گا، تو یہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. مما اور اس میں سے. رزقناہم، اب یہ رزقناہم اس میں ایک لفظ تو ہم جانتے ہیں، رزق، ٹھیک ہے نا، رزق اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے. اب یہ رزقناہم اس میں اب یہ جو ہے نا جی 3 چیزیں ہیں اس میں. رزقنا، ٹھیک ہے، رزق سے رزقنا بنا، اور ہم جو ہے نا جی یہ اس کے ساتھ جڑانا. تو رزقنا کا مطلب ہو گیا ہم رزق دیتے ہیں، رزقنا ہم رزق دیتے ہیں. اس کو بھی ایسا یاد کر لیں. قرآن مجید میں اس طرح کے محاورے جو ہے نا جی، فعلنا، ٹھیک ہے، کفرنا، ٹھیک ہے، شہیدنا، تو جس میں نون الف نہ ہوگا یہ آپ کو آئے گا. ویسے ہم کئی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، ایک بڑی معروف دعا جو ہر وقت ہر کسی کو یاد ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے. تو یہ نا جو ہے نا جی ہم، ہمارا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو رزقنا رزق دیا ہم نے، ومما اور اس میں سے، اس رزق میں سے جو رزق ہم نے دیا، ہم ان کو. تو یہ ہم اب ایک لفظ آ گیا، لیکن یہ بھی بار بار استعمال ہوگا، اردو میں استعمال نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن اس کو اب ایک نئے لفظ کے طور پر، لیکن یہ وہ لفظ ہے جو بار بار استعمال ہوگا. اس لیے اس کو ایک دفعہ یاد کریں گے، دوبارہ یاد آئے گا، میں یاد دلاؤں گا. ہم کا مطلب ہو گیا وہ سب، ٹھیک ہے. انگلش میں اگر انگلش کا محاورہ بھی لوگوں کو آتا ہے تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس کو جانتے ہیں. تو یہ THEY جو ہے نا جی، دے، ٹھیک ہے، THEY دے، تو اس کے ہم معنی ہے یہ ہم، ٹھیک ہے. تو تھوڑا تھوڑا میں بتا رہا ہوں تاکہ زیادہ پریشان نہ ہو اس میں. تو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان کو، اور ومما رزقنا
اور جو رزق دیا ہم نے ان کو اس میں سے ينفقون. تو ينفقون جو ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے انفاق، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو. اور ينفقون میں پھر توجہ کریں، دیکھیں یہ چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ سے شروع ہونا اور واو اور نون پر ختم ہونا یہ تیسری دفعہ آ گیا. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ یؤمنون میں آیا تھا، وہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک لفظ تو یاد ہو گیا نا قرآن مجید کا. ٹھیک ہے، یہ سے شروع ہوگا، اونا پر ختم ہوگا، بیچ میں ایک لفظ ہوگا. عام طور پر وہ اردو میں بھی کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ لفظ. ٹھیک ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے رزق دیا ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، یہ الذین، ٹھیک ہے، الذین پھر دوبارہ آ گیا. تو اس لفظ کو بھی اردو کا نہیں ہے یہ لفظ، لیکن اس کو یاد کر لیں. الذین کا مطلب ہے وہ سب جو، اور انگلش سے اگر ملا کے یاد رکھنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے تو WHO ہو. ٹھیک ہے، ہو از، ٹھیک ہے، دا پیپلز ہو ور دیئر. تو یہ ہو جو ہے نا جی اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے الذین، جمع زیادہ لوگوں کے لیے. تو انگلش میں تو ہو جو ہے نا ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک کے لیے جو الذی اور زیادہ کے لیے الذین. تو الذین وہ لوگ جو، یؤمنون دیکھیں پھر وہی لفظ آ گیا، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل جو نازل کیا گیا. بما نیا لفظ ہے، تو بی تو پہلے بھی آیا، بالغیبی اور بما. بالغیبی غیب پر، اور بما اس پر. ٹھیک ہے، بی کا مطلب ہو گیا ساتھ، اور ما جو، انزلہ یہ نازل ہونا، اترنا، یہ اردو کا لفظ ہے. اور انزلہ نازل کیا گیا. تو یہ کیا گیا یہ پیسو وائز ہوتا ہے، مجہول اس کو کہتے ہیں. ان اصطلاحات میں نہ جائیں، اس کو چھوڑ دیں فی الحال. لیکن انزلہ جو ہے نا یہ بھی قرآن مجید میں آئے گا، بار بار آئے گا. اس میں نازل ہونا تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن انزلہ ایک خاص طریقے سے لکھا ہوا ہے، تو نازل کیا گیا. تو بما انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی جانب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جانب جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا، من سے، قبل اردو کا لفظ ہے، کا. اب یہ کا جو ہے نا جی اکیلا کاف، تو یہ بھی آگے چل کے بار بار پڑھنے سے یاد ہو جائے گا. اس کا مطلب جو ہوتا ہے یو، واحد کا جو ہے نا یو، اکیلا، تم. تو یہاں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم ادب سے، احترام سے آپ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. قبلی کا آپ سے پہلے. ٹھیک ہے، قبلی کا قبل آپ سے. تو اس طرح الفاظ دیکھے جائیں تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو بار بار استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ان کو ہم یاد کرتے چلے جائیں گے. وبالآخرہ اور آخرت جو اردو کا لفظ ہے، اور بے پھر آ گیا، تیسری دفعہ آیا. پہلے کہا بالغیبی تو غیب پر، پھر تھا بما، ٹھیک ہے، اس پر، پھر ہے بالآخرہ اور آخرت پر یا آخرت کے ساتھ. تو بے بار بار استعمال ہوتی ہے. اس کو آپ نا وہ کیا کہتے ہیں، حروف ہوتے ہیں نا، پروناؤن کہہ رہا ہوں، پریپوزیشنز، یہ اس کا حصہ ہے. بالآخرہ آخرت پر، ہم پھر آ گیا دیکھیں ہم، پہلے تھا رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، تو ہم وہ سب، دے، یوقنون پھر یہ وہی ترکیب آ گئی، یہ سے شروع ہو رہا ہے، اونا آخر میں لگا ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ اور بیچ میں ہے یقین تھوڑے سے اور طریقے سے ہے. یقین اردو میں استعمال، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. تو حضرات یہ دیکھ لیں، الفاظ اگر دیکھیں تو بہت سارے اردو کے ہیں، تھوڑی سی جو ہے نا جی اس کی ترکیب سمجھ لیں، اور بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر توجہ دیں گے، 1 2 3 4 دفعہ اس کو پڑھیں گے، اگر کہیں ڈائری میں لکھ بھی لے بندہ، تو یہ جو ہے نا جی ایسی یعنی آپ کو مہارت
جو ہے نا یہ پہلے دن ہی شروع ہو جائے گی کہ جس سے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے نا جی وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہیں، تو اس کا شاید ہمارا جو ہے نا جی یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے، تو ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ہاں کسی نے یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے تو بیٹھے علماء کے ساتھ سیکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ میں تو دائی ہوں، دعوت دینے والا ہوں قرآن مجید کے پیغام کی طرف، قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف، تو میں تو اتنی ہی بات کروں گا آپ سے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو سمجھ آ رہا ہو، جب آپ سنیں تو سمجھ آ رہا ہو، تو اس کے لیے یہ جو پریکٹس، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، تو یہ جو ہے میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جی اس طریقے سے اگر محنت کر لی جائے تو قرآن مجید جو ہے نا جی اس کا پیغام نہ صرف یہ کہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جب براہ راست آپ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جو محبت، جو عقیدت، جو تعلق پیدا ہوگا، جو پیار پیدا ہوگا، اس کی بنیاد پر اپنے خالق کی بات ماننے پر بھی آپ کو اپنی طبیعت آمادہ ملے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے فرامین، اس کی رہنمائی اور ہدایت، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، ہم نے سورہ البقرہ کی جو پہلی چند آیات جن کے الفاظ جو ہے نا جی ان کو توجہ سے سنا تھا، ان کی جو بناوٹ ہے اس پر غور کیا تھا، تو آج جو ہے نا جی ہم یعنی اس کا پیغام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں مجھے اور آپ کو کہہ کیا رہا ہے نا، تو اس پر بس ترجمے کے قریب رہتے ہوئے ہی بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں ایک تو اس کا تعارف یہ کرایا کہ شک و شبہ سے بالاتر، اٹل، حقیقت پر مبنی سچی کتاب، کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدن، ہدایت ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر یعنی کوئی وہ نا خوف پیدا کرے، کہ محتاط رہے، پرہیز، اس کو کوئی فکر ہو، اپنی فکر، اپنے مستقبل کی فکر، تو اس کے بغیر جو ہے نا جی ویسے تو کوئی بھی رہنمائی، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نصیحت تو دیکھیں اسی کے اوپر کارگر ہوتی ہے نا، کہ جس کو کوئی فکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی فکر کرنے والے، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنے والے، ٹھیک ہے، جن کو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ جو ہے نا جی وہ توجہ ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کمانا ہے، مجھے کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ کتاب جو ہے بڑی رہنمائی کا سبب بنتی ہے، بہت بڑی گائیڈنس ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جی اگلی آیات میں یہ بھی بتایا کہ جی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے کچھ بنیادی پروٹوکول ہیں، کچھ بنیادی کام ہیں کہ ان کو تو انسان فوراً ہی شروع کر دے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو محض جو ہے معلومات کے اکٹھے کر لینے سے تو اس کو کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی اس کا بھلا نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ کائنات کے بہت سارے راز ایسے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں زندگی کے بارے میں اور اس زندگی کے بعد کے بارے میں، ٹھیک ہے، زندگی شروع ہونے کے یعنی میں زندگی میں آیا ہوں تو اس سے پہلے کے بارے میں کہ جس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ مجھ سے تو غائب ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تیر تکے لگانے کی بجائے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے جو رہنمائی بھیجی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ الغیب کہتا ہے، اس کو میں مانوں۔ تو پہلی یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو اس پر آمادہ کریں، اس پر تیار کریں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اس کتاب کے آغاز میں میں اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لوں، تیار کر لوں، ٹھیک ہے، اپنے دماغ میں یہ چیزیں بٹھا لوں، بالکل پختہ کر لوں کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور سارے انسان مل کے بھی اگر وہ مجھے بتانا چاہیں ان میں سے کسی کو بھی ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، اور صرف وہ اللہ جو خالق اور مالک اور حاکم ہے وہ ان کو جانتا ہے، اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ باتیں انسانوں کو بتائی ہیں، اور جس طرح بتائی ہیں اسی طرح ان کو قبول کر لیا جائے، مان لیا جائے۔ تو الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اور آپ سارے ہی بالعموم ان چیزوں پر
جانتے ہوں تو تب بھی مانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو تب بھی مانتے ہیں۔ یہ تو ہمارا جو نا جی بڑا محبت کا، خلوص کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، کہ ہم ان ساری چیزوں کو کہ جو ہم سے اوجھل ہیں اور نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو وہ کم از کم یہ تو راستہ اختیار کر لے کہ 5 وقت اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دے۔ تو نا جی اللہ کی رہنمائی، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام پڑھنے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو جو ہے نا جی نماز کا تو آغاز کر دینا چاہیے، اس کو نماز تو قائم کر لینی چاہیے۔ تو اگر وہ یہ پہلا بنیادی ضروری بہت اہم کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا، جو اپنے نبی کے ذریعے سے کہا ہے، اس کو اختیار نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ جی پہلے دن سے آغاز سے وہ وائلیشن کر رہا ہے نا جی، کہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اللہ کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا چاہتا زمین کے اوپر، تو کیسا بندہ ہے یہ، کیسا غلام ہے یہ، کیسا جو ہے نا عبد ہے۔ تو اس لیے تو غیب پر ایمان لانے کے بعد دوسرا بڑا کام، دوسری بڑی جو مشق، دوسرا بڑا جو نا جی ایکٹیویٹی جو اس کو اختیار کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کتاب سے رہنمائی لینے کے لیے، وہ ہے نماز کی پابندی، اور یہ قائم کرنا، اس کی ہم تشریح میں نہیں جاتے ہیں، اس کے لیے علماء کی تحریریں بھی موجود ہیں، تقاریر بھی موجود ہیں۔ بس نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، نماز کے ساتھ پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ سبھی مفہوم اس کے اندر شامل ہیں قائم کرنے میں نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بڑا زبردست ایک طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے لگے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو کچھ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کی بھی عادت پہلے دن سے اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میٹیریل کی شکل میں ہیں، جو صلاحیتوں کی شکل میں ہیں۔ یہ دیکھیں نا جی، ایک تو پیسہ ہے، مال و دولت ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، برتنے کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو ایسا ہے کہ جی اس کو تو گنا نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو میں کسی اور طرف ذرا تفصیل میں نکل جاؤں گا، میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو اپنے مضمون تک ہی رکھوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں کہ جی وہ اس کو گن نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے جو ہے نا جی جسم پہ ہی غور کر لو، اپنے ارد گرد پہ بھی غور کر لو، ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں۔ تو جس اللہ نے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، تو کچھ جو ہے نا جی اس میں سے آپ صدقہ بھی کرتے رہیں، کچھ خرچ بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو قرآن مجید سے رہنمائی کے لیے کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جی یہ یعنی دوا بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اس میں سے جو میں نے دیا ہو تو میرا ہی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کا مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں۔ تو گویا یعنی اس کو بھی عادت کے طور پر اختیار کر لیا جائے کہ اپنے مال اور اسباب ان میں سے بھی، اور اپنی صلاحیتیں وہ بھی لوگوں کے لیے استعمال کرنا، لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اس کے لیے جو ہے نا جی اپنے مال و اسباب کو استعمال کرنا، یہ بھی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا یہ کون تجویز کر رہا ہے، اس پہ کیوں ہو جی، کیسے ہو، سمجھنے کے لیے تو سوالات اٹھانے چاہیے، لیکن آپ کہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی میں پہلے خرچ بھی کروں، پہلے نماز بھی پڑھوں، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا جی بتائی چیزوں کو بھی مانے، تو پھر اس میں سے ہدایت کیا ہے؟ بھئی محبت کا کرینہ یہی ہے کسی کی بات کو ماننے کا، کہ وہ جو کچھ پہلے ابتدا میں کہہ رہا ہے کہ یہ کریں تو یہ کریں گے تو تبھی بات بنے گی، اس کے بغیر آپ کو جو ہے نا معلومات تو حاصل ہو جائیں گی، لیکن آپ کا زندگی کا طریقہ نہیں بدلے گا، آپ جو ہے ٹریک پر نہیں آئیں گے۔ اور پھر فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ صرف جو ہے نا جی اپنی کتاب کو لے کے بیٹھ جائیں کہ بس قرآن مجید ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بس میں تو ان کو مانتا ہوں، نہیں، اس سے بھی بات نہیں چلے گی۔ آپ کو بڑا احترام دینا ہے اللہ تعالیٰ کے اس سارے نظام کو جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ وحی اتارتے ہیں، نبی کا انتخاب فرماتے ہیں، ان کو کتاب دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام کتاب لے کے آتے ہیں، پھر وہ نبی جو ہے اپنے جو ہے
ماننے والے نہ ماننے والے اپنے زمانے کے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اس کی بندگی اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ وسعت بھی پیدا کریں اپنے اندر، اس کے بغیر اس کتاب سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کہ وہ سارے نظام کو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی پر جو نازل ہوئی کتاب قرآن مجید، اس کو تو مانے، لیکن ساتھ اس کو بھی مانے من قبل کا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہی نازل ہوئی ہے، نبی آئے ہیں، تو ایک نا جی بڑے ظرف کے ساتھ، ٹھیک ہے، بڑی وسعتوں کے ساتھ، یہ پوری انسانی زندگی کے اندر خیر کا یہ سارا جو کام ہوتا رہا ہے، یہ سارے کے ساتھ اٹیچ ہوں، اس کو اون کریں، اس کو اپنا سمجھیں، سارے نبی میرے ہیں، ساری کتابیں میری ہیں۔ البتہ آج کے زمانے کی کتاب قرآن ہے، اور آج کے زمانے کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات فرمائی وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ تو اس کتاب سے رہنمائی لینے کا دیکھیں فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب آپ کو مستقبل کی فکر ہو، اور یہ آخرت کیا ہے؟ زندگی کے بعد کی زندگی، ٹھیک ہے، یہ جو عارضی زندگی ہے 60 سال 40 سال 40 سال 20 سال پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے تو اس کو مانے بغیر تو آپ اس ہدایت کا کریں گے بھی کیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے یہ بنیادی 4-5 باتیں فرمائی ہیں کہ پہلے یہ اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اختیار کریں گے تو اس کتاب سے رہنمائی، اس کتاب کے ذریعے آپ کی زندگی میں تبدیلی، یا آپ کی زندگی کا رخ متعین ہونا شروع ہو جائے گا، کہ جی آپ مستقبل کی فکر کرنے والے ہوں، وہی کے پورے نظام پر ایمان لانے والے ہوں، سارے انبیاء کو ماننے والے ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت آپ اپنا لیں، اللہ کے آگے جھکنے کی، رکوع کرنے کی، جس کو نماز کہتے ہیں 5 وقت کی، اس کو اختیار کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی جو باتیں انسانوں کے بس میں نہیں ہیں، انسانوں کو پتہ نہیں ہے، نبیوں کے ذریعے جو بتائی ہیں، وہ ساری جن کو غیب کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، تو ان کو اختیار کر لیں، اس کو مان لیں، تو مانتے چلے جائیں، تو پھر جو ہے نا جی آپ اس کتاب کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے، اور اس سے رہنمائی جو ہے اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آخری 2 آیات تو کمال کی آیات ہے نا جی، اس کے اوپر جو ہے نا جی اس کو یعنی جو اختتام فرمایا کہ اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ راستہ اختیار کر لیں گے، یہ کتاب ان کے پاس، اس کو پڑھنا پڑھانا، اس کو سیکھنا سکھانا، اور یہ نماز پڑھنے والے، اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے کی عادت ڈالنے والے، وہی کے پورے نظام کو ماننے والے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے والے، اگر آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، یہ سیدھے راستے پر قائم ہو جائیں گے، وہ اولئک هم المفلحون، اور جب سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ پھر فلاح بھی پائیں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے، تو دنیا میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں تو ڈیفینٹ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے گا، اور ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔